ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان ہم کو یہ بتاتا ہے، یہ سکھاتا ہے، ہمارا ایمان ہم کو اس راستے پہ لے جاتا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ بھرا رہتا تھا گھر جن سے، بھرا رہتا تھا گھر جن سے، وہ یاد آتے ہیں گھر والے، جو گھر کو گھر گئے خالی، وہ مہمان یاد آتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے مشکل حالات میں ہیں۔ آج ہم یہاں موجود ہیں اور ہمارے بیچ میں ہمارے بڑے داغ مفارقت دے گئے۔ کچھ مہینوں پہلے تک حضرت مولانا قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کی صدارت، امارت، قیادت اور ان کی موجودگی یقیناً ہم سب لوگوں کے لیے، خاص طور سے میرے لیے، میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ کام کرنے کا شوق ضرور ہے، لیکن بڑوں کا سایہ اس طرح اٹھ جائے گا جب ہمیں ضرورت ہے تو مشکل کو جھیلنے کے لیے حوصلہ چاہیے، طاقت چاہیے، اور ہم کمزور لوگ ہیں۔ اور کمزوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مداہنت اختیار کر لے گا۔ اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم پیغامبر ہیں امن کے، پیس کے، شانتی کے، اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ظلم کو برداشت کر لیں گے، اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم دکھوں کو سہ لیں گے لیکن اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تو یہ فیصلہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء کی طاقت کی وجہ سے ہے۔ اور یہ طاقت ہمیں قرآن نے دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے دی۔ ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان ہم کو یہ بتاتا ہے، یہ سکھاتا ہے، ہمارا ایمان ہم کو اس راستے پہ لے جاتا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ ہمارا ایمان سکھاتا ہے۔ اور آپ لوگ ملک کے دور دراز علاقوں سے، یہ وہ لوگ ہیں جو کارکن ہیں، جو کام کرنے والے ہیں۔ اگر جمعیت علماء ہے تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، اگر آپ نہیں تو جمعیت علماء نہیں۔ اور اگر آپ جتنا زیادہ مضبوط ہوں گے، جتنا زیادہ منظم ہوں گے، جتنا آرگنائزڈ ہوں گے، جتنا سنگٹھت ہوں گے، جتنا محنت کریں گے، اتنا جمعیت علماء آگے بڑھے گی۔ اور جمعیت علماء بھارت کے مسلمانوں کے عزت اور وقار کی ضامن جماعت ہے۔
کمزور ہو گئے, جمعیت علماء کمزور ہو گئی, تو بھارت کا مسلمان کمزور ہو جائے گا, بھارت کمزور ہو جائے گا. آپ کی مضبوطی اس دیش کے لیے ضروری ہے. میں یہ کہتا ہوں اپنے غیر مسلم دوستوں سے, بڑے لوگوں سے, اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے جب گفتگو کا موقع ملتا ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ یہ بھارت کے مسلمانوں کی تنظیم ہے. یہ بھارت کے مسلمانوں کی تنظیم نہیں ہے, یہ بھارت کی تنظیم ہے, یہ انڈیا کی آرگنائزیشن. اس کی کمزوری انڈیا کو کمزور کرے گی, اس کی طاقت انڈیا کو مضبوط کرے گی. اگر یہ مضبوط ہوگا تو انڈیا مضبوط ہوگا. اس کو سمجھنا ہوگا, برادران وطن کو سمجھنا ہوگا. اتفاق سے ابھی دور چلا ہے میڈیا میں مقابلے کا, کتنا نیوز کو کتنا سینسیشنلائز کیا جا سکتا ہے, اس کا مقابلہ ہو رہا ہے. اب آپ کے جملے, میرے جملے پورے کے پورے صحیح یا بگاڑ کے کیسے کھڑا کیا جائے, اس کا مقابلہ چل رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ کھائی بڑھ رہی ہے. اس کھائی کو گھٹانے کی جتنی ذمہ داری ہماری ہے, اس سے زیادہ ذمہ داری سرکار کی ہے اور ہماری میڈیا کی, ہمارے میڈیا کے دوستوں کی. ہماری ایک حد تک ذمہ داری ہے, وہ ہم ہمیشہ پوری کری ہے, کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ اگر اپنی ذمہ داری سے غفلت کریں گے, پورا نہیں کریں گے, تو آپ ذمہ دار ہوں گے, ہم نہیں ذمہ دار ہوں گے. بزرگوں اور دوستوں, آج پہلی نشست ہے. انشاءاللہ ہم شام کو بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, کل صبح بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ, اور نئے ارادوں کے ساتھ, کام کو پوری طاقت کے ساتھ کرنے کی نیت کے ساتھ. یاد رکھیے گا, پہلا کام شروع ہوتا ہے نیت سے. آپ نیت کریں گے کہ ہاں کام کرنا ہے, آرام نہیں کرنا ہے. میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر میں مہمان کی طرح دیکھا, اپنی زندگی تج دی تھی. مولانا صدیق اللہ صاحب کل ورکنگ کمیٹی میں کہہ رہے تھے کہ تم سفر نہیں کرتے ہو. اب میں انہیں کیا بتاؤں, یہ صحیح ہے میں سفر نہیں کرتا ہوں کیونکہ ناکارہ آدمی ہوں. انہوں نے تو اپنی زندگی سفر میں گزار دی. مجھ سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخالف جو بہت کرٹیسائز کرتا, وہ کہہ رہا تھا میاں اور تو سب باتوں پہ ہمارا جو بھی ہو, لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسے ریلوے ٹریک انہی کے لیے بچھائے گئے تھے. زندگی گزارتی سفر میں آپ کے بیچ میں, بس ایک ہی دھن تھی, کام کام اور کام اور کام, اور وہ بھی جمعیت کا. اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے, اور مجھے بھی کچھ ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اس سے زیادہ آپ لوگوں کو توفیق عطا فرما دے, کیونکہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کام کرنا کمال نہیں ہے, کام لینا کمال ہے. اب میرے اندر وہ کمال نہیں ہے کہ میں کام لے سکوں, کام کرنے والا آدمی ہوں نہیں. تو بہرحال وہ زبردستی مسلط ہو گیا ہوں. دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ جب تک یہاں موجود رکھیں وہ کچھ خدمت ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.